औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लवात बर मुहम्मद व आले अस्सलामु अलैकुम। हज़रात मोहतरम, खुशियों का महीना, सआदतों का महीना, खुशियों का दिन, सईद तरीन दिन, गुरबा के लिए अज़मत का दिन, सआदत का दिन और हज का दिन, ईद का दिन, रोज़ुल जुमा। आप सब इस जुमे में हर हफ्ते एक अपनी अच्छाई, खूबी और अपनी पाकीज़गी का मुज़ाहरा मिल के करते हैं और एक दूसरे की अज़मतों के, अच्छाइयों के गवाह बन के जुमे से फ़ारिग होते हैं और जुदा होते हैं। वैसे तो मस्जिद में हर रोज़ और हर नमाज में अगर बाजमात नमाज होती है तो उसमें आप एक दूसरे की अच्छाई के गवाह बनते हैं। ये मस्जिद में आने का पहला आपको इनाम मिलता है कि जब मस्जिद में आप आते हैं और मस्जिद में नमाज़ों में शरीक होते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो पहला तोहफ़ा, पहला गिफ्ट अल्लाह की तरफ से और आइम्मा की तरफ से, मासूमीन की तरफ से, पैगम्बर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मखदूमा कायनात की तरफ से आपको पहला तोहफ़ा ये मिलता है कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो आप एक दूसरे को ये एक बावर कराते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम में खैर है, बेहतरी है, भलाई है, अच्छाई है, बुराई हम में नहीं। और जब ये इकट्ठे होकर हम एक दूसरे को ये गवाही दे देते हैं और एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं, तो फिर इस इज्तिमा का और इस जमात का तकाज़ा यही है कि ये असरात बाकी रहें, ना ये कि जब तक आप जुमे में रहें और जब तक आप जमात में रहें उतनी देर तो को आप एक दूसरे के गवाह बन के अच्छाई के बैठे रहें और शिरकत करें। लेकिन जब आप यहाँ से उठें तो फिर ग़ीबतें करते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए जाएंगे, तो जितनी भी गवाहियाँ हैं आपकी, सब की सब वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर अगर आप क़यामत में भी और यहाँ भी एक दूसरे के लिए अच्छा लफ्ज़ बोलेंगे तो दो ही सूरतें होंगी, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। जब आप इकट्ठे हो गए, खैर पे इकट्ठे हुए, ये नमाज, ये जुमा आपको इकट्ठा करता है खैर पे।
اور ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں پہلے، اس کو میں بڑھا کے اچھے لفظوں کے ساتھ مزید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب جنازے میں کسی کے ہوتے ہیں تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اللہ، ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سوائے خیر کے، ہم لا علم ہیں، ہم نہیں جانتے مگر خیر۔ یہ جملہ کہہ کے ساتھ ہی آپ تبدیل کرتے ہیں جملہ اپنا، ان کانا محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ محسن ہے اے اللہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، وَإِن کَانَ مُسِیًّا مُذْنِبًا، اور اگر یہ گناہگار ہے فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ وَذُنُوبِهِ، تو پھر اس کے برائیوں سے درگزر فرما۔ وہ جملہ صحیح تھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا تھا، یا یہ جملہ صحیح ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں اس کے گناہوں سے درگزر فرما؟ ان دونوں میں آپ کون سا جملہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دونوں ہی جملے ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ دونوں میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں لا علم ہوں، لیکن ایک کام جو ہے جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے، وہ خیر پر ہے۔ وہ خیر پر کون کہلواتا ہے آپ کو کہ یہ خیر پر ہے؟ وہ یہ آپ کو جماعت کہلواتی، یہ آپ کو مجلس کہلواتی، یہ آپ کو باجماعت اکٹھے بیٹھنا کہلواتا۔ جو گھروں میں رہیں اور یہاں نہیں آئیں گے ان کے متعلق آپ کی وہ گواہیاں دلی موجود نہیں ہیں، آپ ان کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں، جو نمازوں میں آپ کے ساتھ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، کہ یہ خیر پر ہے۔ تو اللہ نے عزت جو دی ہے وہ صرف تقوی پر دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محترم عزت والا وہ ہے جو متقی۔ اور اللہ نے پہلے سپارے میں متقی کی نشانیاں بتا دی۔ پہلا متقی کی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اردو میں وہ لفظ آگے ہیں، اور اردو میں ہم معنی اور کرتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے معنی وسیع ہیں۔ لفظ اپنے استعمال کے ساتھ معنی بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر تقوی کے معنی ڈرنے والا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں معنی کیا کریں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں آپ ترجمہ چاہے جس انداز سے بھی کریں، یہاں آپ ترجمہ کریں گے پرہیزگار، پرہیز کرنے والے، بچنے والے۔ تو اب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر اب وہاں بھی معنی ہم کریں کہ اللہ سے پرہیز کرو، نعوذ باللہ، تو جو اللہ سے پرہیز کرتا ہے وہ انسان تو رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا سیدھا مسلمان، کیا اس کی انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پیدا کرنے والے سے جو پرہیز کرتا ہے۔ تو لہذا لفظ اپنے استعمال کے ساتھ معنی بدلتے ہیں۔ اس کا معنی ہے الوقایۃ خیر من العلاج، علاج اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا پرہیز مؤثر ہے۔ آپ علاج کرتے ہیں، پرہیز ہی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس علاج کا جس کے بعد پرہیز نہ ہو۔ تو اسلام بھی کہتا پرہیز کرو، بچو۔ جب آپ کسی عربی میں جب کسی سے بچنے کے لیے کہنا ہوتا ہے تو وہاں لفظ ہے وقع یا یقی، بچنا، امر کا صیغہ قے، بچو۔ تو اب اسلام بھی کہتا ہے بچو،
اسلام کہتا ہے اے میرے ماننے والوں، اے میرے تسلیم کرنے والوں، میرے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں، بچو۔ اللہ بھی کہتا ہے بچو۔ کس سے بچو؟ غیبت سے بچو، گناہوں سے بچو، سیئات سے بچو، ذنوب سے بچو، کسی کے خلاف بولنے سے بچو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کا رستہ آگے بڑھتا چلا جائے اور آپ اس آدمی کے خلاف بول بول کے نیکی خود بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، نتیجہ وہ شاید نیکی کرنے لگ جائے اور وہ آگے بڑھ جائے اور آپ بار بار بول کے نیکی کا رستہ بند کر کے، جس طرح صدقہ جاریہ خیر میں بنتا ہے اسی طرح برائی میں بھی یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ وہ برائیاں جتنی پھیلتی چلی جائیں گی، جتنا وہ رکاوٹ بنتی چلی جائے گی، اتنا وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو روکا، اس نے اگلے آدمی کو روکا، بانی آپ ہیں۔ نیکی کا بانی اس نیکی کا اجر پائے گا جتنی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور برائی کا بانی اس برائی کا اجر و سزا پائے گا جتنی وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بچنا اس سے ہے کہ کہیں میری اس غلطی سے، میرے اس جرم سے آگے معاشرے میں یہ جرم پھیلتا چلا نہ جائے، اس سے بچنا ہے۔ اگر میں برا کام کر رہا ہوں اور بری ترغیب دے رہا ہوں تو اس سے جتنے لوگ، کار خیر ہو رہا ہے اس سے میں نے ایک بندے کو روکا، اس نے آگے روکا، اس سے آگے نہیں روکا، یہ جتنی رکاوٹ پڑتی چلی جائے گی وہ سبھی کا، ان کو بھی گناہ ملے گا لیکن وہ سبھی کا گناہ پلٹ کے جمع ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ کبھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں۔ اللہ کہتا بچو، ہم اپنا ذاتی گناہ کریں تو وہ تو ذاتی ہے، ایک گناہ ہے۔ اگر اس گناہ پہ میں نے دوسرے کو بھی لگا دیا اور اس نے پھر آگے کسی کو لگا دیا تو اس کی برائیاں اور اس کی سزائیں جمع ہو کے میرے پاس آئیں گی۔ لہذا بچو، پرہیزگار بنو، جتنی بھی برائیاں ان سے اجتناب کرو، اور خاص کر ان سے بچو کہ جو آگے پھیلتی ہیں۔ نیکیوں کو پھیلانے کا حکم ہے، برائیوں سے اجتناب کا حکم ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم شخصیت کی دشمنی میں اس کام کو روک دیتے ہیں۔ وہ نیک کام ہوتا ہے اپنی جگہ، ہم یہ سوچ ہی نہیں ہوتے کہ میں ایک بندے کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ بندے کی مخالفت میں کہیں وہ نیک کام رک نہ جائے۔ وہ شخصیت کی مخالفت کہیں آپ کو دین سے نہ روک دے۔ اس حد تک مخالفت نہ کرو کل کو صلح کرنی پڑے تو شرمندہ ہو، اور اس حد تک دوستی بھی نہ کرو کل کو کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر بعد میں شرمندگی ہو۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی کام رکھو، ایک حد تک اعتبار کرو، ایک حد تک مخالفت کرو۔ مخالفت اس معنی میں اجازت ہے کہ اگر کہیں سمجھ نہ آتی ہو تو اگر ایک کی سمجھ نہیں ایک دوسرے سے پوچھ لو۔ اس حد تک نہ لے جاؤ کہ کار خیر رکے۔ کار خیر کو بڑھانے میں ساتھ دو۔ اگر کسی شخصیت سے مخالفت ہے تو اس سے رہنے دو مخالفت، لیکن جب کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ مخالفت کو پس انداز کرو اور اس میں ساتھی بن جاؤ۔ کل وہ چلتا رہے گا، وہ کام جاری رہے گا، جتنا وہ جاری رہے گا آپ کو اس کا میں حصہ ملے گا۔
जब जब वो काम होता रहेगा आपको हिस्सा मिलेगा। लिहाजा ये अल्लाह ने परहेजगारी इसलिए कहा है कि उन गुनाहों से बचो जो आगे फैलते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा, गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? ये छोटे गुनाह जो होते हैं, जब इन छोटे गुनाहों पे आप जिद करें तो यही गुनाह कबीरा हो जाते हैं, यही बड़े हो जाते हैं। हम मामूली समझते हैं और जिद कर ली, उसमें क्या, इसमें क्या हरज है? ये हरज है, गुनाह को बड़ा कर देता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ना नहीं पड़ना, जब इस पे आप इसरार करेंगे क्या फर्क पड़ता है, तो यही चीज आपको बागी बना देती है। फिर बड़े गुनाह पे भी आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क ना पड़ना ही आदमी को तबाह कर देता है। तो लिहाजा निशानियां दी हैं इस्लाम ने। मैंने पिछले जुमे में कहा था कि जलाल मुबीन है रसूल के आने से पहले। अगर रसूल के आने के बाद भी हम में वो बुराइयां मौजूद हैं जो जमाना जाहिलियत में थीं, तो फिर हम अभी उस थे में हैं, इस है में नहीं आए जो रसूल ने पैदा किया। अब रसूल ने क्या पैदा किया? पहला काम किया, युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखो। जो जो गैब है उस पर ईमान रखो। आपके सामने नेकी हो रही है और आपको उसका पता नहीं, आपके लिए गैब है। लेकिन चूंकि नेकी की आवाज है, उस आवाज पे ईमान रखो। चूंकि नेकी है, आप नियत कर लें, आप उस नेकी को आगे बढ़ाएं। आपके ज़हन में वो चीज नहीं है। घर बैठ के ये ना कहो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। एक आदमी ने सदा दी है, आपको आवाज दी है एक आदमी ने नेकी के लिए, आप उस नेकी पे ईमान रखे। गैब को भाई हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब कहा था, चचा जाके कह दो वो जो मुआहदा था शेब अबी तालिब में आने से पहले, कि वो मुआहदा जो उन्होंने लिखा था सिवाय बिस्मिल्लाह के बाकी दीमक खा गई है। तो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा था कि बेटा क्या ये सच है, बेटा मैं वहां झूठा ना हो जाऊं। नहीं, गैब पे ईमान है, चूंकि नेकी की दावत है। उस ईमान को लेकर आके सीना तान के कहते हैं, जाओ देखो संदूक खोल के, अगर सिवाय बिस्मिल्लाह के बाकी मुआहदा दीमक खा गई है तो फिर हमें आजाद कर दो, नहीं तो फिर मेरा भतीजा मोहम्मद ही क्या, मैं भी हाजिर हूं, जो सजा दो। ये है ईमान। जब नेकी की सदा आती है तो फिर उसमें शगुफे ना निकालो कि ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। एक काम हो रहा है, हम उसको देख के भी फिर भी हम अपनी तरफ से वसवसे पैदा करें तो ये वसवसे शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। वसवसे पैदा ना करो, बस नेकी में आगे बढ़ो। आपने जो काम कर दिया वो नेकी है, बस उसको लेके आगे बढ़ो। तो युमिनून बिल गैब, पहला काम है गैब पे ईमान रखो। दूसरा काम है युकीमुनस सलात, नमाज कायम करो। मुत्तकी की तीसरी निशानी है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो अल्लाह ने रिज़्क दिया वो खर्च करते हैं, वो रोकते नहीं हैं, खर्च करते हैं। और जो आदमी खर्च करने से पैसे को रोकता है, अल्लाह उसका रिज़्क रोक लेता है। जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, मुझे याद है मैंने यहाँ कही हुई है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। वो इमाम से पूछा गया कि मौला मेरा रिज़्क बढ़ता नहीं। इमाम ने फरमाया, मेहमार को देखा है, मिस्त्री को देखा है? का देखा है।
کہ اس کے ہاتھ میں اینٹ ہوتی ہے تو جب تک وہ لگائے نہیں پچھلی پکڑ نہیں سکتا. جو ہاتھ میں اینٹ ہے پہلے لگائے گا تو پیچھے ڈھیر رکھا ہوا ہے, ڈھیر ہے اینٹوں کا, وہ لگائے گا تو پچھلی پکڑے گا. تو جو تمہارے پاس رزق آ جاتا ہے اگر اس کو سنبھال کے رکھو گے, اس کو آگے خرچ نہیں کرو گے, تو پیچھے اللہ کے خزانے میں جو ڈھیر ہے وہاں سے وصول کیسے کرو گے؟ مجھے خدا کی قسم خوشی ہوئی ہے, میں دلی طور پہ اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے خوشی ہوئی ہے. قبلہ نے آج جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے مجھے فون کر کے کہا کہ 7 والی بلڈنگ کا سودا ہو گیا. اب تاخیر آپ کی طرف سے ہے, لون بھی منظور ہو گیا, اپروو ہو گیا. مجھے آج چٹھا صاحب نے کہا ہے, جو میرے پاس اطلاع ہے میں وہ بتا رہا ہوں, میں اس کا وٹنس نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک اچھے کام کے لیے صدا دی گئی ہے اور یقیناً وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, تو آواز آئی ہے, تو کم از کم میں اتنا تو حصے دار بن جاؤں کہ آج اس مجمع کے ذریعے اور اس نیٹ کے ذریعے میں اپیل کر دوں کہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے نیکی, اس کو دیر نہ لگانا. دیر ہو جائے گی تو سست آدمی بھی جو ہے اس کو بھی اللہ جہنم دے دیتا ہے اگرچہ وہ نیکیاں کرتا رہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, وہ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے جو سستی کرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیتا ہوں, ابھی پڑھ لیتا ہوں. لگا دو اللہ کی راہ میں اور دیر نہ کرو. یہ آپ نے پے آف کیا ہے. اتنی صدائیں نہیں آنی چاہیے تھیں, لیکن اتنی صدائیں دینے کے باوجود بھی آپ نے کیا ہے تو کار خیر کیا ہے. اگر یہ جلدی پے آف ہو جاتا تو آج یہ بلڈنگ جلدی مل جاتی. اگر اس کو جلدی آپ لے لو گے تو پھر وہ جلدی تعمیر ہو جائے گی, ایک خوبصورت امام کا گھر بنے گا. جو اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے امام کا گھر بنائیں. جو امام کے گھر کو ترجیح نہیں دیتا پھر اللہ اس کے گھر کو بھی ترجیح نہیں دیتا. اپنے گھروں کی حفاظت چاہتے ہو, اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہو تو سب سے پہلے امام کے گھر کو بناؤ, اللہ کے گھر کو بناؤ. یہ بہت بڑا کام کیا ہے. جتنا فخر کرو, ناز کرو, ناز کیا کرو. مجھ سے مخالفت ہو سکتی ہے, اس گھر سے مخالفت نہیں ہو سکتی. اور جو مجھ سے مخالفت کرتے ہو اس گھر کو روکے گا, اللہ کے گھر کو روکے گا, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا, وہ اللہ کا بگاڑ رہا. اور پھر اللہ منتقم بڑا ہے, انتقام بڑا لیتا ہے. کتنے بادشاہ, کتنے بڑے بڑے تورخم, سورما, 2 وقت کی روٹی مشکل ہوگی ان لوگوں کو. پھیلاؤ کم از کم دامیں, درہمیں, قدمیں, سخنے, 3 چیزیں ہیں, یا 2 پیسے یا آوازیں بلند کرو, یہ بھی نیکی ہے. اور ہو پیسے اور آگے آوازیں بلند کرو, یہ منافقت ہے. خود بھی دو, آگے آوازیں بلند کرو, اور قدم بڑھاؤ. لڑتے رہنا, جھگڑتے رہنا, ایک دوسرے سے شکوے کرتے رہنا, لیکن مولا کے گھر میں پیچھے نہ ہٹنا, اس کو آگے بڑھانا. یہ آگے ترقی کرتا چلا جائے گا, آپ خود ترقی کرتے چلے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا, پھلتا ہوا, ہماری اپنی مدد سے بھی اس کو بنتا ہوا, پھلتا ہوا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अलहम्दु ले अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात मोमिनीन किराम, ये मेहदी सेंटर जो आले मोहम्मद की तरवीज, उलूम आले मोहम्मद की तरवीज और उनके मिशन की तालीम व तरबियत का एक मरकज़ी इदारा, जिसमें बरोज़ जुमा आप सब इकट्ठे होके ये तजदीद अहद करते हैं कि ए अल्लाह, ए रसूल, ए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, हम आपसे वादा करते हैं, अहद करते हैं कि हम तेरे दीन और तेरे इस इस्लाम और इस मज़हब और मिल्लत के लिए हम हमेशा कोशां रहेंगे और इनकी तरवीज के लिए कदम ब कदम हरावल दस्ते में शुमार होंगे, ना कि हम ताख़ीर करेंगे। ये आप हर जुमे और हर मजलिस में और हर नमाज में आप एक मुआहदा करके उठते हैं। यह आने का मकसद है, यह आने का मतलब है। यहां कुछ आके मिलता है, और जब घर से चलते हैं तो ये ज़हन लेकर चलते हैं कि हम उनकी बारगाह में जा रहे हैं। और हम भी जब आते हैं तो ये दर्स लेकर ये आते हैं कि हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जिनको आप दिलो जान से मानते हैं, जिन पे जान कुर्बान करते हैं, दीन कुर्बान करते हैं, जिन पे जान कुर्बान करते हैं, माल कुर्बान करते हैं, जिन पे बच्चे कुर्बान हम करते हैं। दावा हमारा ये होता है कि लैतना कुन्ना माअकुम, काश हम तुम्हारे साथ होते। ये वो साथ है जहां आज आप बैठे हैं, ये साथ है आपका, आप उनका साथ दे रहे हैं। वरना कौन आता है आराम छोड़ के, कौन आता अपने लिहाफ छोड़ के, कौन आता सर्दी गर्मी में। इसलिए आते हैं कि यहां जब हम आए तो इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज जो है फोश कामों से भी रोकती है और मुनकर और बुराइयों से भी रोकती है। तो अगर हम यहाँ आके नमाज पढ़ के और जुमे में शरीक हो के खुतबा सुन के हम फिर भी वैसे की वैसे रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नमाज ने हम पे वो असर नहीं छोड़ा जो नमाज चाहती है। और अगर उस नमाज ने असर नहीं छोड़ा तो फिर आप एक सफ़र करके आए, आप चंद दोस्तों को मिलने आए हैं, आप उनकी दीन की राह में कुछ सीखने और समझने के लिए और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए नहीं आए। अगर ज़िंदगी संवारना है तो फिर यहाँ से उठें तो वो ना हो जो पहले हैं, उसमें तब्दीली आई होनी चाहिए। अगर तब्दीली आ गई तो फिर हमने नमाज से कुछ सीखा है और हम खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसे राहबर अता किए। खुदा की कसम, दुनिया में जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती। दुनिया ने 25 साल हजरत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत पे पर्दा डाला। जो अली अलैहिस्सलाम कहते थे सलूनी सलूनी कबला तफक़दूनी, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे गुम कर दो। दुनिया ने 25 साल अली को गुम किया है। अली इब्ने अबी तालिब मौजूद रहा है, लेकिन अली की शख्सियत गायब हो गई। इस जुमले को समझिएगा, एक है शख्स का गायब होना, एक है शख्सियत का गायब होना। शख्स ये वजूद है, शख्सियत वो कमालात हैं।
جو اس شخصیت میں ہوتے ہیں، اس کا کردار ہے، اس کی عظمتیں ہیں، وہ کیا ہے، یہ ایک شخصیت ہے، وہ اس کی معرفت، یہ شخصیت ہے۔ علی تو رہے ہیں معاشرے میں اور جا کے مسائل بھی حل کرتے رہے، موجود رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ علی موجود رہے معاشرے میں لیکن شخصیت گم ہو گئی۔ لوگ علی کو تو دیکھ رہے ہیں، اس وجود کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے کمالات سے گمراہ ہے۔ وہ قوم بھی گمراہ ہوئی تھی جن میں علی موجود تھے، اور شخصیت آ کے فیصلے بھی کرتی تھی، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں پہچان سکے علی کو۔ آج تو امام خود بھی غائب ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ شخصیت بھی گم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم ایمان کی آنکھیں رکھیں تو اسی مجمع میں اجنبی کی صورت میں کوئی ایسا موجود ہو جو آدمی سیستانی صاحب کو نہیں جانتا۔ اگر وہاں اس مجمع میں سیستانی صاحب موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے شخصیت حاضر ہے، شخص حاضر ہے، شخصیت غائب ہے، کہ وہ نہیں جانتا یہ سیستانی صاحب ہے۔ ہو سکتا ہے امام یہاں موجود ہوں لیکن آپ کو پتہ نہ ہو، تو شخصیت غائب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شخصیت تو موجود ہوتی ہے، جیسے امام ہیں، شخص غائب ہے، خود ذات غائب ہے۔ تو اب دونوں صورتوں میں جب علی کی شخصیت غائب تھی، لوگوں نے نہیں لیا، تو 25 سال کا رونا آج تک ہم رو رہے ہیں۔ اور اگر آج شخص بھی غائب ہے اور شخصیت بھی غائب ہے، اگر پھر بھی ہم اسی طرح ہیں، پھر اپنا انجام دیکھو۔ وہ 25 سال کا نتیجہ ہے کہ آج تک علی منواتے منواتے ہم تھک گئے۔ اور جب مکمل غیبت ہے، اگر آج بھی ہم اس شخصیت کو غائب کر دیں گے اور گم کر دیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ امام کو موجود سمجھیں، کسی کا گلہ کرتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے سوچا کریں کہ امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا شکر ادا کیا کریں کہ وہ ہستیاں موجود ہیں۔ اور میرے حساب سے تو جب کہ قبلہ نے اصرار کیا ہے میں رہ جاؤں مہینہ، وہ مہینہ وہاں ہیں، لیکن میرے اپنے مسائل ہیں، میں نے معذرت کی ہے کافی، امید ہے انہوں نے میری قبول فرمائی ہوگی۔ تو جتنا بھی میری سیٹ تو ہو چکی تھی ان کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے میری ان لفظوں کو، جو سخت ترین لفظ تھے، ان کو سماعت بھی فرمایا، اور میرے اس سفر کو آپ کے ساتھ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑا خوشگوار رہا ہے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اجازت بھی انہی لفظوں کے ساتھ چاہوں گا کہ پھر شاید زندگی رہے گی انشاءاللہ، اور یقیناً رہے گی کہ ہم اگلے سال ایک دوسرے سے ملیں گے۔ میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اگر دانہ پانی جتنا بھی جس کا ہوتا ہے وہ اس حساب سے وہ رکتا ہے، اور تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ جیسے مخلص دوستوں سے، جن جن کے ساتھ جہاں جہاں میں مجالس کے لیے گیا ہوں انہوں نے مجھے پیار دیا ہے، ان سب کے لیے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جس طرح سینٹر کا اعلان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں اس کو آباد و شاد دیکھتا ہوا اور اس کی تعمیر میں آپ لگے ہوئے ہوں، میں اس کے لیے دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو شاید آخرت بنے۔ مہدی سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بانیوں میں خصوصاً مولانا صاحب قبلہ، ان کے صحت و سلامتی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے، بچوں کو آپ کے ان کی خوشیاں آپ کو دکھائے،
اور جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد رینہ اولاد صالح عطا فرمائے، کرونا جیسی وبا سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ میرا سلام ہو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارا سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، ہمارا سلام ہو فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ خاتم النبیین کے پیاری بیٹی پر، ہمارا سلام ہو حسن ابن علی پر، ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، ہمارا سلام ہو علی ابن الحسین پر، ہمارا سلام ہو محمد ابن علی پر، ہمارا سلام ہو جعفر ابن محمد پر، ہمارا سلام ہو موسیٰ ابن جعفر پر، ہمارا سلام ہو علی ابن موسیٰ پر، ہمارا سلام ہو محمد ابن علی پر، ہمارا سلام ہو علی ابن محمد پر، ہمارا سلام ہو حسن ابن علی پر، ہمارا سلام ہو محمد ابن حسن المہدی ماہی آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ اللہم اجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل علی امرائنا مزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات اللہم افعل بنا ما انت